سازش کی گئی. ایک انہوں نے کہا ہمارے خلاف اپوزیشن نے مل بیٹھ کر عالمی قوتوں کے ساتھ خدا نہ خواستہ ایک سازش کی. سمجھ نہیں آتا انسان ہنسے اور روئے، لیکن سازش کی ہمارے خلاف عالمی قوتوں کے ساتھ. ایک آپ کو یاد ہے اس کی ٹائم لائن بھی، خط لہرایا گیا. 7 تاریخ کو وہ ٹیلی گرام آیا تھا. اس ٹیلی گرام کو ایک انہوں نے سازش کا لبادہ پہنایا، اپوزیشن سے جوڑا، اس وقت کی اپوزیشن سے جوڑا جو ہم تھے. ساری سیاسی طاقتیں جو ان کے مخالف ہیں، پہلے تو انہوں نے بہت ساتھ جوڑ ڈاکو کہا، اب انہوں نے کہا کہ انہوں نے ہمارے ساتھ سازش کی. اب سازش آپ نے سب نے دیکھ لیا، وہ سازش بے نقاب ہو گئی اور جیسے جیسے دن گزریں گے اور بھی بے نقاب ہوتی جائے گی. بات تو یہ ہے کہ کل ساری بات سامنے آ گئی، نہ نیشنل سیکیورٹی اعلامیہ میں یا ان کے منٹس میں کبھی سازش کی بات ہوئی. انہوں نے واضح طور پر کہا ہمارے ڈیمانڈ پر. چیئرمین بلاول نے بہت دن پہلے کہا تھا کہ پلیز وضاحت کر دیں کہ اگر وہ کیبل کھلا ہے، ڈی کلاسیفائی ہوا ہے، وہ سائفر میں کوئی چیز نہیں آتی، سائفر آتی ہے وہ انگریزی میں سب کو ملتی ہے اور اردو میں سب کو ملتی ہے. وہ ڈی کلاسیفائی ہونا ہے نہیں ہونا ہے، یہ بات تو اب سامنے آ گئی کہ جن حساس اداروں نے، جن ریاستی عہدوں نے اور ذمہ دار عہدیداروں نے یہ دیکھا ہے، انہوں نے ساری بات واضح کر دی کہ کوئی عالمی سازش نہیں تھی. اس طرح کے کیبلز، اس طرح کے ٹیلی گرام آتے ہیں اور جاتے ہیں، لوگ تشویش کا اظہار کرتے ہیں. اور آج صبح آپ نے سنا ہوگا کہ امریکہ نے پھر، میرے خیال میں تیسری بار ہے یہ، کہ انہوں نے کہا ہے کہ ہم کسی ایک سیاسی قوت کے حوالے سے کبھی کوئی رائے نہیں رکھتے. ہم ممالک کے ساتھ، ریاستوں کے ساتھ، نیشن سٹیٹس کے ساتھ رشتے رکھتے ہیں، رشتے اسی طرح ہوتے ہیں. اور خود جو ریاستیں ہوتی ہیں وہ ملک کا مفاد سامنے رکھ کے، وسیع تر مفاد سامنے رکھ کے اور اکثر و بیشتر جذبات سے الگ کر کے ملک کا دفاع کرتے ہیں. ملک کا دفاع کرنا ہر حکومت کا اولین فرض ہے. اور جن حساس حالات میں پاکستان ایک بحرانی کیفیت کبھی خطے میں ہوتی ہے، کبھی دنیا میں ہوتی ہے، خارجی امور میں ہوتی ہے، نیشنل سیکیورٹی کے حوالے سے ہوتی ہے، ایک طرف بھارت ہے، دوسری طرف ایک غیر مستحکم افغانستان کی صورتحال ہے. اس میں آپ نے دیکھا ہے کہ پاکستان اپنا راستہ نکالنے کی کوشش کرتا ہے. اس راستے میں پی ٹی آئی اس وقت حائل ہو رہی ہے، اس راستے کو بند کرنے کی کوشش کر رہی ہے. پاکستان کو، پاکستان کے ریاستی امور کو بند گلی میں ڈالنے کی کوشش ہو رہی ہے. لوگوں کے جذبات سے کھیلا جا رہا ہے. جلسوں میں، جلوسوں میں بہت سارے لوگ جو اخبار تک رسائی نہ رکھیں یا سچ سے یا حقیقت جان نہ پائیں، نہ کبھی شاید وہ دیکھ سکیں کسی کا بیانیہ، ان کو قائل کیا جا رہا ہے کہ جی ہم ملک سے وفادار ہیں، باقی سب غدار ہیں. اس میں جو ہمارے ہوتے ہوئے فیصلے، ان کے ہوتے ہوئے، ان کی حکومت میں فیصلے ہوئے، یہ نہیں کہ ہماری حکومت میں فیصلے ہوئے ہیں، ان کی حکومت میں ان کی ناک کے نیچے فیصلے کیے گئے. 3 ہفتے ایسے ٹیلی گرام ان کے اکارڈنگ ٹو دیم، ان کے بیانی کے مطابق وہ ٹیلی گرام 7 تاریخ کو آیا تھا. تو بھائی آپ نے 3 ہفتے بعد جلسے میں کیوں لہرایا؟ آپ فوراً اگلے دن سفیر کو اس کا طریقہ کار ہوتا ہے، اگلے دن سفیر کو بلا کے ان کا ڈیماش کرتے، ان کو تنبیہ کرتے جیسے سفارتی امور میں ہوتا ہے. لیکن نہیں، آپ نے یہ کچھ نہیں کیا. بجائے اس کے کہ آپ معاملات کو سیٹل کرتے اور اپنا ایک حقیقی پرامن بیانیہ بناتے کہ جی ہمیں نو کانفیڈنس سے نکالا گیا. آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے قانون نہیں توڑا؟ کہتے ہیں کہ ہمیں نو کانفیڈنس سے نہیں نکالا گیا، ہم نے کوئی غیر قانونی کام نہیں کیا. ابھی بھی جلسے میں کھڑے ہو کے کہہ رہے تحریک انصاف کہ ہم نے قانون کبھی نہیں توڑا، آئین چکنی نہیں کی. جب سب کے سامنے بات آیا ہے میں ریپیٹ نہیں کروں گی، ٹھیک ہے جی، کسی کو سوال ہے میں ضرور بتاؤں گی. لیکن آپ نے نہ صرف یہ کیا، آپ نے کہا کہ ایبسلیوٹلی ناٹ کو بہت بڑا سینہ ٹھوک کے ایک تماشا بنایا کہ جی ہم نے امریکہ بہادر سے یہ کہا، فلاں سے وہ کہا. دیکھیے انہوں نے آپ سے اڈا نہیں مانگا، وہ بات سامنے آ گئی ہے. یہ سارا ایبسلیوٹلی ناٹ کا بیانیہ بالکل بے نقاب ہوا ہے. اور میرا سوال یہ ہے
کہ جس تنظیم نے ایکچولی اڈا بند کیا، شمسی ایئر بیس کس نے بند کیا؟ پاکستان پیپلز پارٹی نے بند کیا۔ ذمہ دارانہ سیاست کس نے کی؟ ہم نے کی۔ اور اس بات کی اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اس وقت بھی ہم نے اپنے خارجی تعلقات اور باہمی جتنے بھی رشتے تھے برقرار رکھے۔ ہم نے سی پیک کا انعقاد کرایا، پریزیڈنٹ زرداری نے، آپ کو یاد ہے کہ گوادر پورٹ جب چین کو دیا، اس کی بھی آپ کو کیا خیال ہے مخالفت نہیں تھی؟ سیریا کی جنگ میں جب ہم نے یونائٹڈ نیشنز میں ووٹ ہو رہا تھا، ہم پر بہت دباؤ تھا، بہت سخت شدید دباؤ تھا کہ آپ ووٹ نیوٹرل نہ کریں، لیکن پاکستان کے وسیع تر مفاد میں نیوٹرل رہنا تھا، بجائے اس کے کہ ہم کسی غیر ملکی جنگ میں پاکستان کو ملوث کرتے، وہ بھی مسلم ممالک میں۔ میں اس وقت سفیر تھی، زرداری صاحب نے مجھے واضح طور پر دباؤ تم لوگ لے سکتے ہو، اسٹے نیوٹرل۔ میں نے کہا ہم لوگ بالکل لے سکتے ہیں، آپ لوگ ہماری پشت پناہی کر رہے ہیں تو ہم بالکل نہیں ووٹ۔ اس وقت بہت سخت دباؤ تھا۔ وائس پریزیڈنٹ اس وقت جو بائیڈن تھے، انہوں نے زرداری صاحب کو کہا، میسج دیا، یو آر اسٹینڈنگ آن دا رانگ سائڈ آف ہسٹری، آپ تاریخ کے غلط موڑ پہ کھڑے ہو۔ یہ بھی بات کی گئی۔ جب ان کی گورنمنٹ ہٹ گئی، ایک اشاعیے پہ جو بائیڈن نے زرداری صاحب کے سامنے تسلیم کیا واشنگٹن میں کہ آپ صحیح تھے، جو سیریا میں ہوا آپ سب کے سامنے ہیں۔ اس طرح کی بہت ساری باتیں ہیں۔ ایران پائپ لائن، پاک ایران پائپ لائن، گیس، نیچرل گیس، سستی گیس لانے کا منصوبہ ہم نے شروع کیا۔ آپ کا کیا خیال ہو؟ اس وقت تو ایران پہ سینکشنز لگے ہوئے تھے، میں سفیر تھی، مجھے لے کے گئے زرداری صاحب اس علاقے میں ایران کے جہاں پائپ لائن کا انعقاد ہو رہا تھا، یہ میسج دینے کہ ہم پہلے پاکستان کا مفاد رکھتے ہیں، پہلے وہ ترجیح ہوتی ہے، اور اس میں کوئی کنفیوژن نہیں ہوتا، ابہام نہیں ہوتا کہ ہم اور آپ ایک، ہمارا ساتھ ہے، جینا اور مرنا سب ایک ساتھ ہے، پہلے ہم نے مستقبل کا سوچنا ہے۔ تو یہ سوچ ہوتی ہے حب الوطن جماعتوں کی، حب الوطن تنظیموں کی اور زندہ قوموں کی۔ یہ سوچ نہیں ہوتی کہ آپ جلسے میں کھڑے ہو کے کہہ دیں۔ تیسری بات، پہلے تو ہوئی یہ سازش کی بات کہ ہمیں کیوں نکالا، کس طرح نکالا گیا، سازش کے ذریعے تو نہیں نکالا گیا، یہ تو بات ختم ہو گئی ہے۔ اور دوسری، ایبسولوٹلی ناٹ، کوئی بیس آپ سے کسی نے مانگا نہیں، یہ بات بھی ہو گئی، لیکن آپ نے اس کو سینہ ٹھوک کے ایک تماشا بنایا کہ ہم مخالف کھڑے ہیں، آپ ہمیں ایکسپلائٹ کرنے آئے تھے۔ تیسری بات، آپ جلسوں پہ کھڑے ہو کے پاکستان کے ایٹمی اثاثوں کی جو تحفظ اور سیکیورٹی ہے، اس کے جو بہت حساس پروٹوکولز ہیں، کمانڈ اینڈ کنٹرول جو بھی ہے، آپ اس پر سوالیہ نشان نہیں اٹھاتے، جبکہ ساری دنیا کہہ چکی ہے، بار بار اکنالج کر چکی ہے کہ ہم پاکستان کے جو ایٹمی اثاثے ہیں وہ بالکل محفوظ ہیں، بلکہ بہت سارے دوسرے ممالک سے محفوظ ہیں۔ اور جب ہی ہندوستان سے ایک بیلسٹک میسائل آیا تھا تو ہم سب، بہت سے لوگوں نے سوال کیا تھا کہ جی ان کی کس طرح ٹیسٹنگ چل رہی ہے کہ آپ بیلسٹک میسائل داغ رہے ہیں، کوئی واٹر پسٹل تو نہیں ہے کہ آپ نے غلطی سے، ریوالور تو نہیں ہے کہ غلطی سے چل پڑا، ان سب چیزوں کے پروٹوکولز ہوتے ہیں۔ ان سے سوال کرے عالمی دنیا کہ ان کی جو اس وقت تھریٹ میٹرکس ہے، ان کی جو جتنے تھریشولڈز ہیں ان میسائلز کے، اس ٹریجیکٹری کے، اس کے حوالے سے کس کے ہاتھ میں کنٹرول ہے؟ تو روگ سٹیٹ پاکستان نہیں ہے۔ کشمیر کے حوالے سے بھی بہت ساری باتیں ہو سکتی ہیں، لیکن یہ تین موٹی موٹی باتیں میں آپ سے شیئر کرنا چاہ رہی تھی کہ جو حب الوطن جماعت ہوتی ہے وہ پاکستان کے دفاع کا سوچتی ہے۔ ہمارا دفاع تو آپ کا دفاع ہے۔ اپنے حواریوں، اپنے یوتھ لوگوں کو یہ نہیں کہتی، انکریج نہیں کرتی کہ آپ جھنڈا جلائیں پاکستان کا۔ اور مذمت تو میں نے نہیں سنی کہ جو لوگ ان کے مظاہرے کروا رہے ہیں ہر جگہ، پاکستان کے سفارت خانوں کے سامنے مظاہرے، میں نے تو مذمت نہیں سنی کسی کی، بڑے لیڈر کی، کہ آپ لوگ بالکل پاکستان کا پاسپورٹ نہیں جلائیں گے۔ کسی نے سنی؟ میں نے تو نہیں سنی۔